اب ڈوئرس کے ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور اہم قدم جو کہ امریکہ میں اٹھایا گیا وہ تھی فاؤنڈیشن جو کہ بنائی گئی دی لرننگ ایکسچینج کی. اور لرننگ ایکسچینج کا جو ادارہ ہے یہ 1971 یعنی 1971 میں اسٹیبلش ہوا اور الینوائے کی ریاست کے اندر. اسٹارٹڈ بائی ڈینس ڈیڈزل اینڈ رابرٹ لوئس جو کہ گریجویٹس تھے نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے. اب یہ جو گریجویٹس تھے انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی ڈیٹا بیس تیار کی جائے جس میں ایسے لوگ جو کہ سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ سکھانا چاہتے ہیں یا جن کا کوئی بھی انٹرسٹ ہے جو ایک دوسرے سے میچ کرتا ہے انہیں قریب لایا جائے. So what they did was that they prepared a database of the contacts and phone numbers of people who would like to teach or would like to learn or would have any interest in such kind of an activity. And then they believed, جو ان کا ایک اسٹرانگ بلیف تھا یا جسے انہوں نے آبزرو کیا اور وہ محسوس کیا وہ یہ تھا کہ جو شکاگو کا شہر ہے الینوائے کے اندر وہ اس وقت اس میں بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جن میں بہت سے سکلز ہیں، جن کے اندر نالج ہے اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ تعلیم یا علم اسٹرکچرڈ ہے، اسکولنگ کے تھرو ہے اور تھرو کالجز اینڈ یونیورسٹیز ہے تو وہ پھر ایک دوسرے سے اس علم کو اس طرح سے شیئر نہیں کر سکتے. فار انسٹنس اگر آپ کچھ جانتے ہیں اور آپ ایک فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں لیکن آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے کہ آپ ایک یونیورسٹی، کالج یا اسکول میں جا کے پڑھا سکیں تو پھر آپ کا وہ جو نالج اور سکلز ہے وہ آپ تک ہی محدود رہ جائے گا اور معاشرہ مرہون منت ہو جائے گا ان بیوروکریٹک سٹرکچرز کے جو اس کے گورننس پیٹرنز کے اندر موجود ہیں، جن کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اور دوسروں کو علم سکھا نہیں سکتے اور نہ ہی سیکھ سکتے. ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ بالکل پڑھے لکھے نہ ہوں اور آپ الیکٹرانکس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں. اب الیکٹرانکس میں کچھ جاننے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے اس میں پہلے سے ہی کچھ پڑھا ہو اور کچھ لکھا ہو اور کوئی امتحان پاس کیا ہو، تب بھی آپ کو داخلہ ملے گا کسی ایسے کورس میں. تو جو نالج ایکسچینج اور لرننگ ایکسچینج کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو جن میں یہ ٹیلنٹس موجود ہیں انہیں ایک دوسرے کے قریب لایا جائے تاکہ انسکولنگ کی طرح سے علم جو ہے وہ آگے پھیل سکے. They believed that every member of the community had something to teach. اور پھر ان کا یہ خیال بالکل درست تھا کہ کمیونٹی کے ہر ممبر کے پاس کچھ نہ کچھ سکھانے کو موجود ہوتا ہے. فار انسٹنس اف دیر از اے ڈاگ ٹرینر جو کہ پیٹس کو ٹرین کرتے ہیں تو اس ٹرینر کے پاس بھی سکھانے کو ایک بہت بڑا اسکل موجود ہے. اف دیر از اے پلمبر اور اس کے پاس بھی ایک بہت بڑا اسکل موجود ہے. اف دیر از این آرٹسٹ تو وہ اس کے پاس بھی ایک ایسا اسکل موجود ہے جو کہ وہ بچوں کو انفارملی اور اسٹوڈنٹس کو پینٹنگ سکھا سکتا. تو اس طرح سے گارڈنر سے لے کے میکینکس سے لے کے انٹلیکچوئلس تک سب کے پاس سکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ موجود تھا. اور پھر ان کا یہ خیال بھی بجا تھا کہ مینی پلیسز کوڈ سرو ایز کلاس رومس اور لرننگ انوائرمنٹس اور میٹنگ پلیسز. اور انہوں نے کہا کہ ہم لرننگ کو مقید نہیں کرتے کسی ایک اسٹرکچر اور بلڈنگ اور ٹائم فریم کے اندر، بلکہ بہت سے میٹنگ پلیسز، بلکہ کوئی کیفیٹیریا، کوئی پارک، بہت سی جگہیں کلاس روم بن سکتی ہیں جہاں پہ لوگ مل کے بات کر سکیں. سو کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں اور ایٹماسفیئر ایسا ہے جو الاؤ کرے، جس میں شور نہیں ہے، جس میں کوئی ایسی ڈسٹریکشنز نہیں ہیں. تو پھر کلاس روم تو ہر جگہ بنایا جا سکتا ہے. ہم جہاں بھی ملنا چاہیں، جہاں بھی کام کرنا چاہیں، جہاں بھی سیکھنا چاہیں اور سکھانا چاہیں تو ہم سکھا سکتے ہیں. یہ ایک پرمس تھا. And they believed that even a telephone could be a meeting place where people could answer questions or have discussions over the phone. اب یہ بات چونکہ بہت سال پرانی ہے، ہم تقریباً 4-5 دہائیاں پہلے کی بات کر رہے ہیں، تو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت انٹرنیٹ کا کانسیپٹ تو نہیں تھا اور اگر لوگ بات کرنا چاہتے تو ٹیلی فون پہ کر سکتے تھے. اور ٹیلی فون یقیناً ایک ذریعہ مواصلات ایسا ہے جس کے ذریعے آپ بات کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں اور جواب بھی لے سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں ٹیلی فون کو بہت پروموٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ٹیلی فون کال بھی اس پرپس کو سرو کر سکتی ہے. جس طرح کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ بہت سے بلاگز موجود ہیں، ان بلاگز میں لوگ اپنے کوسچنز لکھتے ہیں اور پھر کمیونٹی کے بہت سے لوگ ان کا جواب دیتے ہیں. تو آج آپ یہ دیکھیے
کہ ہم جس دور میں ہیں، اگر ہمیں کوئی میڈیکل پرابلم ہو، کوئی لیگل پرابلم ہو، تو ہم اس کو نیٹ پہ یا انٹرنیٹ پہ لکھ کے دیکھتے ہیں اور پھر بہت سے بلاگ سے بہت سے جواب سامنے آ جاتے ہیں۔ تو سمپلی یہی کانسیپٹ تھا لرننگ ایکسچینج کا، کہ اپنے خیالات اور اپنی سوچوں کا ایکسچینج کیا جائے۔ اور پھر یہ ایکسچینج کس طرح کام کر رہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اے پرسن فونز، یعنی ایک بندہ اس وقت کال کرتا تھا جب اے ہی اور شی وانٹس ٹو لرن، کہ اس کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے۔ بی ہیز سم نالج اور اسکلز ہی اور شی وڈ لائک ٹو ٹیچ، ان کے پاس کوئی ایسا نالج اور اسکلز ہیں جسے وہ سکھانا چاہتے ہیں۔ سی وانٹس ٹو میٹ ادر پیپل شیئرنگ دا سیم انٹرسٹ، یا ایسے لوگ جن کے سملر انٹرسٹ ہوں ان کو وہ ملنا چاہتے ہیں اور ان سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ بیسکس تھے جو نالج ایکسچینج یا لرننگ ایکسچینج کی اندر موجود تھے۔ اینڈ دین ایکسچینج فائلڈ all these phone calls and served as a catalog for learners and teachers، اور جب یہ فون کالز آتی تھی تو پھر ان کے کانٹیکٹس کو سیو کر لیا جاتا تھا اور اس کی کیٹالاگنگ کر لی جاتی تھی، اور یہ کیٹالاگ سرو کرتا تھا ایک ایسی ڈیٹا بیس کے طور پہ جس سے لوگ سیکھ بھی سکتے تھے اور سکھا بھی سکتے تھے۔